بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور جو موجودہ سینیریو ہے، موجودہ پولیٹیکل جو سینیریو ہے، موجودہ جو حالات ہیں، اس کے حوالے سے بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وزیراعظم عمران خان انہوں نے آج ایک تقریب میں، اسلام آباد کی تقریب میں یہ کہا تھا کہ صحافیوں کے ساتھ وہ جو ایک دستاویز، ایک خط جو ان کو موصول ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مبینہ طور پر ان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش تیار کی گئی اور تحریری طور پر حکومت پاکستان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک نہ آئی یا کامیاب نہ ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو اس خط کو وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد بنیادی طور پر ہوا کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج تقریباً 2 بجے کے بعد ایک پٹیشن دائر ہوئی اور 6 بجے اس پر سماعت ہوئی۔ اور اس کا سینیریو کیا تھا، پٹیشن کیا تھی، اس میں اہم پوائنٹس کیا ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کیا ہے، اس میں کون سے ایک وکیل ایسے جو وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں ان کو بڑے عہدے پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ابھی بھی موجود ہیں، تو وہ وزیراعظم کے خلاف اس درخواست میں پیش ہوئے۔ اس کا سارا سینیریو آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قصہ تھا کہ 27 مارچ کو جو یہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ تھا، وہاں پہ وزیراعظم عمران خان نے وہ خط لہرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ خط ہے جس میں تحریری طور پر حکومت پاکستان کو تھریٹ کیا گیا ہے اور عدم اعتماد اور اپوزیشن کے پیچھے بیرونی سازشیں ہیں جو حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ مناسب وقت پر میں اس کو منظر عام پر لاؤں گا۔ آج صحافیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا جب وزیراعظم عمران خان نے کہا، اس کے بعد جو وزیراعظم آفس میں میٹنگ بھی ہوئی، اس میٹنگ کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ جو کیبنٹ ممبران سے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا بلکہ پروجیکٹر پر شاید دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو صحافی تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ان کو صرف کچھ چیزیں متن اس کا کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، خط نہ دکھایا گیا، نہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا، نہ دکھایا گیا، نہ پروجیکٹر پر دکھایا گیا۔ لیکن اسی دوران اس سارے سینیریو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 بجے کے بعد ایک درخواست دائر ہوتی ہے محمد نعیم خان۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اتنا سپیڈی جو ہے وہ جو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا جو عدالتوں ہیں ان میں کیا سپیڈی اس طرح کی عام پبلک کو بھی کیا جسٹس ملتا ہے، تو یہ میرا جواب ہے کہ ہاں ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ بہت سارے کیسز کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جو سیم ڈے آتے ہیں، سیم ڈے پوٹ اپ ہوتے ہیں، سیم ڈے آرڈر ہوتا ہے اور سٹرکٹ آرڈر ہوتے ہیں، اور عام پبلک کے بھی آرڈر ہوتے ہیں۔ جھگیوں والوں کو بھی آرڈر اسلام آباد میں ہوئے ہیں اور 2 سے 4 گھنٹوں میں ہوئے ہیں۔ اس درخواست کی رودات بھی یہ ہے کہ 2 بجے تقریباً یہ درخواست دائر ہوئی۔ محمد نعیم خان ایڈوکیٹ یہ بتاتے ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ اس درخواست میں وہی سارا قصہ کہ 27 مارچ کو وزیراعظم نے کہا تھا کہ وہ خط جو ہے وہ مناسب وقت پر سامنے لائیں گے۔ آج 30 مارچ کو انہوں نے کہا کہ وہ پبلک کریں گے اور صحافیوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں یہ درخواست میں یہ کہا گیا کہ سیکشن 5 جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، یہ اس کی خلاف ورزی ہے جس کے جو ہے وہ کانسیکوینسز بھی ہیں، اور اس میں سارا جو سینیریو ہے اس کا ذکر کیا گیا اور گراؤنڈز اس میں بنائی گئی، اور اس گراؤنڈ میں یہ بھی کہا گیا عدالت سے کہ اس میں وزیراعظم عمران خان کو روکا جائے کہ وہ اس جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس میں وزارت خارجہ اور وزارت قانون ان کے سیکرٹریز کو بھی جو ہے وہ رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، اور وزیراعظم عمران خان ان کو بھی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، اور بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ سیکرٹ یا کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ یا کنٹینٹس جو ہے اس ڈاکومنٹ کے ان کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پٹیشن تھی، اس پہ آرڈر آیا تقریباً 7:15 کے قریب جو ہے وہ ریٹن آرڈر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا، جنہوں نے یہ درخواست نمٹا دی۔ اس درخواست 4 صفحات کے اس آرڈر میں بنیادی طور پر جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو وزیراعظم عمران خان نے جن کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، پاکستان میڈیکل کمیشن، اسپیشلی اس گورنمنٹ نے پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا تھا، جس کے جو سرپرست ہیں، صدر ہیں جو وہ محمد علی رضا ایڈوکیٹ جو ہے ان کو بنایا گیا، اور وہ آج وزیراعظم کے خلاف اس کیس میں پیش ہوئے ہیں۔
اس میں جو آرڈر لکھا گیا ہے بنیادی طور پر عدالت نے جو آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ اگر بتایا جائے تو آرڈر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ان سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وزیراعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور جو لیٹر جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اس کو کسی جگہ پہ بھی پبلک نہیں کریں گے۔ اس میں عدالت نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں جو عدالت کے سامنے آئے تھے، اس میں جو پہلا پیج ہے اس میں جو آرڈر ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ خط کو پبلک کرنے سے روکنے کی درخواست عدالت کے سامنے آئی، اور جو پٹیشنر تھے، جو وکیل تھے، وکیل نے عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ کیونکہ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج کل اس کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم جو ان پر جو آفیشلی جو باؤنڈ ہیں وہ آفیشلی ہو سکتا ہے کہ وہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے اس کو استعمال کریں، تو اس لیے عدالت کو یہ کہا گیا کہ وہ روکے، اور سیکشن 5 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 اس کے تحت یہ روکنے کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتھورائزڈ جو پرسنز ہیں ان کے علاوہ کسی کے ساتھ اس قسم کی ڈاکومنٹس جو ہے وہ شیئر نہیں کیے جا سکتے، نہ پبلک کیے جا سکتے ہیں، اور جو کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہے اس کو بھی پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آرٹیکل 91 کی سیکشن 5 ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم کے جو اوتھ ہے، جو حلف ہے، اس کو بھی مکمل طور پر عدالت نے اس میں ریپروڈیوس کیا ہے، پورا ذکر کیا ہے کہ وزیراعظم کا حلف بنیادی طور پر ہے کیا۔ تو عدالت یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وزیراعظم کے ذمہ داری کیا ہے بطور وزیراعظم، کہ انہوں نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے صفحہ 3 پہ کہ عدالت یہ منتخب وزیراعظم جو ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر سے عدالت یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ پبلک نہیں کریں گے، کوئی بھی جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے یا کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے اس کو پبلک نہیں کریں گے، اور جو قومی انٹرسٹ جو مفاد جو ہمارا جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف بھی، اور نیشنل انٹیگریٹی جو ہے پاکستان کی، اس کے خلاف ایسی کوئی بھی معاملہ نہیں کریں گے جو ان کے اوتھ کی وائلیشن ہو یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہو، اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آخر میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس میں ریسٹریننگ آرڈر مانگا گیا تھا کہ عدالت اس کو وزیراعظم کو روکے کہ وہ اس قسم کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس کو پبلک نہ کریں، تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں ریسٹریننگ آرڈر اس لیے پاس نہیں کر رہے کہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس پر عدالت کا کانفیڈنس نہیں ہے، لیکن عدالت نے گھما پھرا کے یہ آرڈر ہی کیا ہے وزیراعظم کو کہ وہ اپنے اوتھ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو مد نظر رکھ کر یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو پبلک نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں ایک بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ بہت شکریہ۔